بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فاریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فاریکس ٹریڈنگ کی کمائی حلال ہے یا ممکن ہے لا علمی میں روزانہ سود کما رہے ہو؟ جی ہاں، ایک ایسا سود جو ماڈرن ایپس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آج کل ہر جگہ یہی سنا جاتا ہے، گھر بیٹھے ڈالر کمائیں، فاریکس سے لاکھوں کمائیں۔ لوگ اسے ایک ماڈرن بزنس سمجھ کر اس میں کود پڑتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی تجارت ہے یا صرف ایک خطرناک دھوکہ؟ ذرا ایک سادہ مثال سمجھیں۔ آپ کسی مونی ایکسچینجر کے پاس جاتے ہیں، روپے دیتے ہیں اور فوراً ڈالر لیتے ہیں۔ یہ ایک صاف اور جائز لین دین ہے۔ لیکن فاریکس ایپ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صرف ایک بٹن دباتے ہیں، نہ آپ کو ڈالر ملتا ہے نہ آپ اس کے مالک بنتے ہیں۔ اسلام اس کو بیع صرف کہتا ہے، یعنی کرنسی کا تبادلہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ یہ لین دین ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ جب قبضہ ہی نہ ہو تو معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں فاریکس ٹریڈنگ کے سب سے خطرناک حصے پر، جسے لیوریج کہا جاتا ہے۔ بروکر کہتا ہے آپ کے پاس $100 ہیں، ہم آپ کو $10,000 دیتے ہیں۔ یہ سن کر خوشی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ایک قرض ہے، اور وہ بھی ایسا قرض جس سے بروکر فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسلام کا اصول بہت واضح ہے، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض اور تجارت کو ایک ساتھ جوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ فاریکس میں یہی ہو رہا ہے، قرض بھی اور تجارت بھی ایک ہی معاہدے میں۔ اب ذرا ایک اور سوال، کیا واقعی کوئی فاریکس ٹریڈر ڈالر گھر لے کر آتا ہے؟ نہیں، وہ صرف گراف دیکھتا ہے اور شرط لگاتا ہے، اوپر جائے گا یا نیچے۔ یہی چیز اسلام میں قمار یعنی جوا کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے بچو۔ جب کمائی کا مقصد صرف دوسرے کی جیب سے پیسہ نکالنا ہو تو وہ تجارت نہیں رہتی۔ اب آپ ذرا سوچیں، کیا یہ واقعی کاروبار ہے یا ایک خوبصورت نام میں چھپا ہوا خطرہ؟ اگر ہم ساری باتیں سمیٹیں تو فاریکس میں 3 بڑے مسئلے ہیں۔ نمبر 1، قبضہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، سودی قرض شامل ہے۔ نمبر 3، سٹہ بازی ہے۔ اس لیے علماء کرام اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، حرام کمائی صرف پیسہ نہیں بگاڑتی، زندگی بھی بگاڑ دیتی ہے، اور حلال چاہے توڑا ہو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست بھی اس دھوکے سے بچ جائیں تو یہ پیغام آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے وہ اس دھوکے سے بچ جائے۔